خضر، آپ کو بچے پسند ہیں؟ شجیہ نے چاکلیٹ کھاتے خضر کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ خضر نے سامنے چلتی اسکرین پر لگی فلم کو دیکھتے محض اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا، مجھے بھی بہت پسند ہیں بچے، شجیہ نے خضر کے چہرے کو دیکھتے کہا جس کا سارا دھیان صرف اور صرف ٹی وی پر تھا۔ خضر، 5 بچے اچھے ہوتے ہیں نا؟ انشاءاللہ ہمارے 5 بچے ہوں گے، شجیہ نے چاکلیٹ کھاتے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے خضر سے کہا جس نے پھر اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں، 10 بچے ٹھیک ہوتے ہیں، شجیہ نے دانت پیستے پوچھا۔ خضر نے اب بھی اسبات میں سر ہلایا۔ شجیہ نے غصے سے منہ پھلا کر سامنے ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں اب ہیروئن بڑی مہارت سے ویلن لڑکی سے لڑ رہی تھی۔ شجیہ کی آئی برو آپس میں ملی۔ اس نے پلٹ کر خضر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ تھی۔ پل بھر میں اس کے پورے وجود میں جلن سی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خضر کے پاس آ کر اس کے چہرے کو نزدیک اپنا چہرہ کیا۔ کچھ اس طرح کی ٹی وی کی اسکرین اب خضر کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شجیہ کے چہرے کو اپنے قریب دیکھتے خضر نے اپنی آئی برو جھکا کر پوچھا۔ اگر اس انگریزن کو دیکھ لیا ہو تو ایک نظر کرم اپنی اس حسین و جمیل گھر والی پر بھی ڈال لیں جو کب سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شجیہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ خضر نے اپنی ہونٹوں پر امڑنے والی مسکراہٹ ضبط کی۔ شجیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک جھٹکے میں کروٹ بدلی تھی۔ شجیہ پر ایک گہری گھٹا سچاتے اس نے شجیہ کے بال کان کے پیچھے کیے۔ میرا سارا دھیان تو میری حسین و جمیل گھر والی پر ہی ہے، خضر نے شجیہ کے گلابی ہونٹوں پر اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جھوٹ نہیں بولیں، میں نے ابھی آپ سے پوچھا 10 بچے اچھے، آپ نے تب بھی ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا 5 بچے، آپ نے تب بھی اسبات میں سر ہلایا۔ شجیہ نے خضر کے بٹن سے کھیلتے ہوئے منہ بناتے کہا۔ بچے جتنی خدا کی دین، چاہے جتنے بھی بچے ہوں ہمارے لیے سب کا پیار برابر ہوگا، خضر نے شجیہ کا گال اپنی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اور میرے لیے کم ہو جائے گا؟ شجیہ نے جلدی سے پوچھا۔ آپ تو میری زندگی ہیں، آپ کی بدولت تو اس دنیا میں آئیں گے، تو کیسے میرا پیار کم ہوگا؟ میرا پیار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، خضر نے شجیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ شجیہ مسکرا دی اس کی بات پر۔ انجیکشن کے زیر اثر نیند میں بھی وہ اپنے اور خضر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے تو نیند بالکل نہ آتی لیکن نرس نے کافی ہیوی ڈوز لگائی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں۔ گہری رات نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے لپرٹ کی طرف دیکھا تھا جو لاؤنج میں بیٹھا مسلسل حرام مشروب پی رہا تھا جبکہ سامنے گارڈ کھڑے تھے۔ لپرٹ نے آخری گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور گٹا گٹ اپنے وجود میں اتارتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں اور سر ایک طرف کو ڈھلکا۔ انابیہ جلدی سے نیچے آئی۔ انہیں کمرے میں چھوڑ آئیں۔ ایک نظر لپرٹ کے بھاری وجود کو دیکھتے اس نے پیچھے پلٹ کر ان 2 گارڈ سے کہا جنہوں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور چمکتی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لپرٹ کو بازو سے پکڑتے اسے لیا انابیہ کے پیچھے پیچھے آئے۔ بس آپ جائیں، شکریہ آپ کا، لپرٹ کو بیڈ پر لیٹا دیکھ انابیہ نے نرم لہجے میں ان دونوں سے کہا جو اس بات میں سر ہلاتے باہر نکلے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی بھوری داڑھی والے نے اپنی جیب سے ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا ریموٹ نکالا اور بٹن دبایا۔ پورے گھر میں لگے کیمرے بند ہوئے۔ کالی داڑھی والے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ گہری سانس بھرتے وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے اس نے بے تاب نگاہوں سے بیڈ پر لیٹے اس وجود کو دیکھا تھا جس کی چلتی سانسیں اس کی زندگی کی علامت تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے وجود کی مدھم اور بھینی بھینی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتی ہی اس کے وجود میں زندگی سی بھر گئی تھی۔ دھیرے قدم اٹھاتے وہ اس تک آ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں اس وقت نم تھی۔ اس کے قریب آتے اس کی بھیگی پلکیں اور گالوں پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان دیکھتے اس نے اپنے لب بھینچے۔ نہایت احتیاط سے اس کے بیڈ کے سرہانے بیٹھتے اس نے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ تھاما۔ اس کی بند آنکھ سے نکلتا آنسو جھکتے اپنے لبوں سے پیا۔ شجیہ کی پلکیں لرزیں، آنسو تیزی سے بہتے تکیا بھگونے لگے، پلکیں تیزی سے نم ہوئیں اور پاس بیٹھتے وجود کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پہچان گئی تھی اسے، اس کے لمس کو، اس کی خوشبو کو۔ شجیہ، نہایت دھیمی آواز میں اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور شجیہ نے اپنا نچلا لب دانت تلے دباتے اپنی سسکی روکی۔ آنکھیں اب بھی بند تھی۔ خضر کے دل آنکھیں کھولے۔ خضر نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں لیتے گھمبیر آواز میں کہا۔ شجیہ نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ میں آنکھیں کھولوں گی تو آپ غائب ہو جائیں گے، میں نہیں کھولوں گی آنکھیں۔
شجیہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ وہ ہر بار جب بھی نیند سے جاگتی تھی اسے آس پاس کہیں خضر نظر نہیں آتا تھا، اور آنکھیں بند کیے وہ اپنی اور خضر کی دنیا میں کھو جاتی تھی، جہاں اس کا خضر تھا اور وہ تھی۔ شاید اسی ڈر سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ خضر نے اس کی بات پر شدت سے اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ نہیں جاؤں گا کہیں بھی، اپنی آنکھیں کھولو جانا، اور دیکھو تمہارا خضر تمہارے پاس ہے۔ خضر نے اس کا حسین چہرہ جو ایک ہی دن میں مرجھا گیا تھا دیکھتے کہا۔ وعدہ کرے؟ شجیہ نے روتی آواز میں کہا۔ ایک مان تھا جو خضر نے دیا تھا کہ وہ اس سے کیا وعدہ کبھی نہیں توڑے گا۔ وعدہ، خضر نے فوراً سے کہا۔ شجیہ نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ بھیگی نیلی آنکھیں پل میں خضر کے چہرے پر ٹکیں تو حیرت میں پھیلیں۔ خضر نے اس کی آنکھیں حیرت میں پھیلی دیکھیں، اپنے چہرے پر لگی نقلی بھوری داڑھی اتاری۔ شجیہ نے ویسے ہی لیٹے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھا کر خضر کے چہرے کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہا تھا وہ حقیقت میں ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے لبوں سے پر ٹچ ہوا، شجیہ کی آنکھوں سے سمندر بہہ نکلا۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھی، گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھتے اس نے بے یقینی سے خضر کے چہرے کو چھوا۔ خضر، تڑپتی آواز میں کہتے اس نے بے تابی سے خضر کے چہرے پر، اس کی گردن، اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نیلی فراک میں دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں شدت سے روتی وہ خضر کو تڑپا گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میرے خضر ٹھیک ہیں؟ خضر، شجیہ دیوانوں سے کہتی خضر کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہی تھی، اور خضر اس کا اپنے لیے پیار دیکھ کر اسٹل ہو گیا تھا۔ کیا کوئی اتنا پیار بھی کر سکتا تھا کسی سے؟ ہاں، کر سکتا تھا۔ سامنے موجود لڑکی اس سے فقط محبت نہیں عشق کرتی تھی۔ وہ لڑکا جسے اس کی محرومی کی وجہ سے ہر کسی نے تانے کسے، اسے کم تر محسوس کروایا، جس کے ساتھ فقط اس کے دادا، پھپھو اور اس کی دوست مخلص تھی، اس سے ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی نے عشق کیا تھا۔ خضر کو یک دم ایک غرور سا ہوا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی محبت اس سے عشق کرتی تھی، اس کی بیوی اس سے عشق کرتی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، میں مر جاتی خضر، میں مر جاتی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ آپ کی شجیہ آپ کے بنا سانس تک نہیں لے سکتی۔ شجیہ نے خضر کے سینے کے گرد اپنے ہاتھ سختی سے باندھتے روتے ہوئے کہا۔ خضر نے شدت سے اسے خود میں بھیجا۔ ہش جانم، میں آ گیا ہوں نا تمہارے پاس، رونا بند کرو، اب میں ہوں تمہارے پاس۔ خضر کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی۔ شجیہ کی کمر سہلاتے اس نے اسے چپ کروانا چاہا۔ آپ کو اس نے گولیاں ماری، وہ خون آپ کے سینے، یہاں سے خون نکل رہا تھا، آپ کی آنکھیں بھی بند تھی خضر، میں نے کتنی آوازیں دی آپ کو، آپ نے میری ایک نہیں سنی، میں نے خود دیکھا اس نے آپ کو گولیوں سے مارا تھا خضر۔ خضر، مجھے لگ رہا تھا میری سانسیں بند ہو گئی ہیں، وہ گولیاں مجھے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ نہیں تھے خضر، میں بہت روئی ہوں۔ بے ربط جملے کہتے وہ خضر کے سینے کو ٹٹولتی، خضر کا دل چیر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شجیہ، تمہارے سامنے ہوں، زندہ ہوں۔ بھلا خضر شجاعت چودھری اپنی نیلی آنکھوں والی حسین بیوی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ادھر دیکھو، اب ان آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے۔ خضر نے شجیہ کو ہوش میں نہ آتا دیکھ اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑتے ہوش میں لانا چاہا۔ شجیہ چپ ہوئی، ایک دم اسٹل، اور پھر تیزی سے خضر کے گلے لگی۔ آنسو تھم گئے تھے لیکن سسکیاں اب بھی جاری تھیں۔ بس میری جان، بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، ہم ٹھیک ہیں، ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں گے۔ خضر نے شجیہ کے بالوں پر اپنے لب رکھتے کہا۔ خضر، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے اس سے خوف آتا ہے، مجھے اس کی نظریں اپنے وجود پر گرتی محسوس ہوتی ہیں، مجھے اب سکون چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے اپنے پاس، اور ہماری چھوٹی سی وہی دنیا جہاں ہم خوش تھے، ساتھ تھے، کوئی غم نہیں تھا۔ شجیہ نے دھیمی آواز میں خضر کے سینے پر سر رکھتے کہا۔ شجیہ کی بات پر خضر نے اپنے جبڑے بھیچے، اس کا دل کیا تھا لپرٹ کو ابھی جا کر زندہ درگور کر دے۔ شجیہ کی بات پر اس نے کیسے ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ انشاءاللہ میری جان، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اپنی اسی دنیا میں، بہت جلد، یہ تمہارے خضر کا تم سے وعدہ ہے۔ خضر نے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک کو اپنے وجود میں اتارتے کہا۔ ابھی وہ پاس تھی، اس کے قریب، وہ اس کا لمس محسوس کر پا رہا تھا۔ 2 دن سے جلتے تڑپتے دل کو راحت ملی تھی، رگوں میں سکون خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ پر اس نے تو آپ کو گولیاں ماری تھی، اور یہ ہاتھ؟ شجیہ نے خضر کے سینے سے منہ اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے نم آنکھوں میں حیرت لیے اس سے پوچھا۔ وہ بہت لمبی کہانی ہے جو فرصت میں اپنی بیگم کو سناؤں گا، ابھی مجھے تمہیں جی بھر کر دیکھنے دو، محسوس کرنے دو۔ رگوں میں جو تڑپ تمہاری دوری سے بھری ہے اسے تمہارے لمس سے سکون میں بدلنے دو۔ خضر نے شجیہ کے حد درجے قریب اپنا چہرہ لاتے گمبھیر غبار زدہ آواز میں کہا۔
خضر نے شجیہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتے شدت سے اس کی سانسیں پی۔ شجیہ نے اپنی نم پلکیں اپنے سرخ عارض پر جھکاتے اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی آنکھیں بند کیے۔ وہ خضر کا لمس محسوس کر رہی تھی اور خضر مسرور سا ہوتے اس کے لبوں کا جام پیتے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ خضر کروٹ بدلتے اس پر حاوی ہوا اور شجیہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شجیہ کی گردن پر اپنے لب رکھتے وہ ایک سرور سے اپنے وجود میں دوڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر گردش کرتے شجیہ کے ہاتھ محسوس کرتے اس کے بوسوں میں اور شدت در آئی تھی۔ شجیہ نم آنکھیں لیے خضر کی شدتیں برداشت کر رہی تھی اور خضر اس کے پور پور پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ کانوں میں گونجتی اس کی پیار شدت بھری سرگوشیاں سنتے وہ آسودگی سے مسکرائی۔ خضر کو اپنے سامنے دیکھ اس کا دل سکون میں تھا۔ یہ بات اس کے لیے موت کے مترادف تھی کہ خضر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ سب دیکھتے اس پر کیا کیا گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ خضر کے بغیر وہ زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر خضر ابھی نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، جس بات کا ادراک خضر کو بھی تھا۔ انابیہ نے لپرٹ کے جوتے اتارے، اس کا سر تکیے پر رکھتے اس نے اس پر لحاف ڈھکا۔ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے وہ لپرٹ کے خوبرو چہرے کو تکنے لگی۔ کاش تم میری تھوڑی سی قدر کر لیتے، کاش جتنا پیار میں تم سے کرتی ہوں بدلے میں صرف تھوڑا سا ہی پیار کر لیتے۔ کاش تمہیں یہ خبر دیتے ہوئے کہ تم بابا بننے والے ہو مجھے اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ تم میرے بچے، ہمارے بچے کو قبول کرو گے بھی یا نہیں، یا پھر یہ بھی اپنی ماں کی طرح تمہاری زندگی اور تمہارے اس محل میں ایک بیکار چیز کی طرح پڑا رہے گا۔ نم آواز میں کہتی وہ اس سے مخاطب تھی جو آنکھیں بند کیے گہری نیند میں غرق تھا۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت اور تکلیف تھی کہ سننے والے کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ کاش تم بھی مجھ سے محبت کرتے۔ لپٹ کے سینے پر اپنا سر رکھتی وہ اپنی ٹانگیں بیٹھ پر رکھتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ کامل؟ شجیہ کیسی ہے؟ اور خضر؟ فلک ابھی ابھی فریش ہو کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی جب اس کے نمبر پر کامل کی کال آئی۔ سب ٹھیک ہے، بھابھی مل گئی ہیں۔ آپ کیسی ہیں اور ہمارا بچہ کیسا ہے؟ کامل نے شیشے کے اس پار لیٹے جان کو دیکھتے نرم آواز میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس اپنے بابا کو یاد کر رہا ہے بہت شدت سے۔ فلک نے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ لیے کہا۔ ہمارے شہزادے اور اس کی ماما کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ اور اس کی ماما ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہوں گی۔ کامل کی بات پر فلک کے ہونٹوں پر جمی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ آپ نے اپنا اور بیبی کا بہت سارا خیال رکھنا ہے میرے لیے۔ جب میں آؤں تو آپ دونوں مجھے صحت یاب چاہیے۔ اب میں فون رکھتا ہوں۔ کامل نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فلک سے کہا۔ فلک نے ایک لمبی سانس بھری اس کی بات پر۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور آئی لو یو، فلک نے دھیمی آواز میں کہا۔ کامل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اس کے لفظ سنتے۔ آئی لو یو ٹو، کامل نے کہتے ساتھ فون بند کیا۔ ایک نظر سامنے دیکھا جہاں جان کا علاج چل رہا تھا۔ آس پاس دوسرے آفیسر بھی تھے۔ اسے کل کا منظر یاد آیا، ایک دن پہلے۔ تو یہاں ریلیکس انداز میں کیسے بیٹھ سکتا ہے جب بھابھی اس لپرٹ کی تحویل میں ہے؟ کامل نے غصے سے خضر کو دیکھتے کہا جو نہایت اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ خضر، تجھے بھابھی کی کوئی فکر ہے بھی یا نہیں؟ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے تو؟ کامل کو اس کے جواب نہ دینے پر شدید طیش آیا۔ کیا کہا تو نے؟ مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میں یہاں ایک ایک پل گن رہا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے۔ کیا مجھے جلدی نہیں ہے اس تک پہنچنے کی؟ مجھ سے پوچھ کتنا بے بس ہوا ہے میں اپنی بیوی کو اس کی قید سے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ خضر دھاڑا تھا۔ میں بس انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اچھے سے پتا ہے وہ اپنے کتوں کو ضرور بھیجے گا، خضر شجاعت چودھری کو مارنے۔ خضر نے اپنی داڑھی رب کرتے ہوئے کہا۔ کامل سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ گہری رات نے کراچی پر اپنے پر پھیلائے تھے۔ ایسے میں کالے لباس میں ملبوس جان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خضر پیلس میں داخل ہوا تھا۔ محتاط انداز میں چلتے وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ پتہ کر چکا تھا خضر اس وقت اپنے گھر میں ہی ہے۔ خضر کے کمرے کے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولتے اس نے بیڈ پر لیٹے خضر پر گولیاں چلائی، لیکن سامنے روئی کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تیز قدم بڑھاتا وہ بیڈ تک آیا تھا، ایک جھٹکے سے لحاف اٹھایا اور سامنے تکیا دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں میچی۔ یک دم کانوں میں سیٹی کی آواز گونجی۔ آواز کے ارتکاز میں سامنے دیکھا تو سامنے ہی دروازے کے بیچوں بیچ خضر کھڑا تھا۔ خوش آمدید،
ایک جھٹکے سے کامل نے ونڈو سے اندر چھلانگ لگا کر بالکل جو کے پاس کھڑے ہوتے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، اتنا حیران مت ہو جان، تم نے یہاں آنا تھا یہ بات خضر شجاعت چودھری تو نہیں جانتا تھا، لیکن ISI ایجنٹ خضر شجاعت چودھری ضرور جانتا تھا۔ خضر نے اپنی پشت پر اپنے ہاتھ رکھتے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ جان کی آنکھیں پھیلی تھی، اس نے تیزی سے اپنی گن لوڈ کرتے خضر کا نشانہ لیا۔ گولیاں تو ساری تم جوش میں آتے بیچارے تکیے پر برسا چکے ہو، اور تمہارے سارے آدمی اس وقت اپنی خاطر تواضع سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کامل نے اس کے ہاتھ سے گن لیتے طنزیہ لہجے میں کہا، چلو اب سیدھی شرافت سے بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ خضر نے اس کے قریب آتے بھوری آنکھوں میں سرخی لیے سرد و سپاٹ آواز میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، جان کے کہنے پر کامل نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ سوات میں ہے، وہ لپرٹ کے وڈ ہاؤس میں، جان نے کامل کے زوردار تھپڑ سے نکلنے والا خون صاف کرتے بتایا۔ خضر نے اپنی مٹھیاں بھیجی، دل کو راحت تو نہیں ملی تھی یہ سن کر، راحت تو تب ملنی تھی جب وہ سامنے ہوتی، اس کے قریب۔ چلو پھر کیوں نہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنایا جائے تمہارے اس لپرٹ کو الو بنانے کے لیے۔ خضر نے انگوٹھے سے اپنی داڑھی رب کرتے کہا، اور پھر خضر نے وہ سب ناٹک کیا۔ جان کے ہاتھ میں ایک نقلی گن تھمائی، خضر کے وجود سے نکلتا خون بھی نقلی تھا۔ آس پاس خضر کے ہی ٹیم کے ممبرز تھے جو بلیک لباس میں ملبوس تھے۔ ویڈیو بنانے کے فوراً بعد ہی جان کو آفیسر نے ہتھکڑی لگا دی تھی۔ لپرٹ کے ووڈ ہاؤس میں سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، وہاں صرف جان اور اس کے قریبی گارڈز کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ خضر نے اپنے چہرے پر بھوری داڑھی لگائی تھی، سفید رنگت، بھوری آنکھیں اور بھوری ہی داڑھی، وہ بالکل ایک انگریز لگ رہا تھا۔ اپنے ڈیمیج ہاتھ پر اس نے ایک نقلی ہاتھ لگا لیا تھا۔ کامل نے بھی فوراً سے اپنی سبز آنکھوں کو کالی آنکھوں میں بدلا تھا، چہرے پر کالی گھنی داڑھی لگائے وہ بھی اپنا سراپا بالکل بدل گیا تھا۔ اپنی ٹیم اور جان کو لیے وہ لوگ سوات کے لیے نکلے تھے، اور سارے سفر میں خضر کا دل صرف اور صرف شجیہ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ کامل نے جاتے وقت فلک کو دیکھا تک ہی نہ تھا، وقت ہی نہیں تھا اتنا کہ وہ اس سے بات بھی کر پاتا۔ اپنے موبائل میں اس کی تصویر کھولے وہ پورے راستے اسے دیکھتا رہا تھا۔ سوات پہنچتے وہ سب سے پہلے بیس میں گئے تھے، وہاں سے جان اور اپنے وجود پر ٹریکنگ ڈیوائس لگوا کر وہاں سے صرف وہ دونوں اور جان آگے کے سفر پر نکلے تھے۔ پیچھے ٹیم تیار بیٹھی تھی۔ گھنے جنگلات سے ہوتے ہوئے وہ وڈ ہاؤس میں پہنچے تھے، جس کے مین گیٹ پر انہیں روک کر ان تینوں کی تلاشی لی گئی تھی۔ کامل اور خضر محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ بہتے دریا کے کنارے پر بنا یہ وڈ ہاؤس باہر سے انتہا کا حسین لگتا تھا۔ اندر قدم بڑھاتے خضر کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، کہیں اسے لپرٹ نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا۔ اور یہ سوچ آتے ہی اس کے سینے میں الاؤ سا دہک جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پورے بدن پر کسی نے جلتے کوئلے انڈیل دیے ہوں۔ آؤ آؤ جان، امید کرتا ہوں جو کام تمہیں دیا تھا وہ پوری ایمانداری سے مکمل کر کے آئے ہوں گے۔ سامنے صوفے پر بیٹھتے لپرٹ نے مسکراتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اور خضر نے بمشکل اپنے اوپر ضبط کیا تھا۔ لپرٹ کو سامنے دیکھتے اس کا دل کیا تھا ابھی اسے ایسی موت دے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ جان نے اس بات میں سر ہلایا اور لپرٹ کے سامنے USB رکھی، جسے دیکھتے لپرٹ کی مسکران اور گہری ہوئی۔ لگاؤ، خضر کی طرف اشارہ کرتے اس نے ٹی وی کی طرف دیکھا۔ کامل کو لگا وہ ہنس دے گا۔ خضر شجاعت چودھری پہلا انسان تھا جو خود اپنی موت کی ویڈیو لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ خضر نے ویڈیو لگا کر ایک نظر لپرٹ کو دیکھا، جس نے ملازم کو شجیہ کو بلانے کو کہا تھا۔ آنکھیں بے تابی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور پھر اسے وہ نظر آئی، نیلی فراک میں دوپٹے سے اپنا آپ ڈھانپے، نیلی آنکھوں میں ڈر اور سرخی لیے، نیلی آنکھوں میں کسی انہونی کے ہونے کا خوف تھا جو صرف اور صرف خضر شجاعت چودھری ہی پڑھ سکتا تھا۔ سامنے اسے صحیح سلامت دیکھتے خضر کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ لال گلابی چہرہ اس کی دوری پر کملا سا گیا تھا۔ لپرٹ کی نظریں شجیہ پر محسوس کرتے خضر اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا، مجبوراً وہ برداشت کر رہا تھا۔ اور پھر اس کی ویڈیو چلتے شجیہ کا ماہی بے آب کی طرح تڑپتا وجود، اس کی آنسو، اس کی آہیں سنتے خضر شجاعت چودھری کو اپنے وجود میں ایسی بے بسی اترتی محسوس ہوئی جو اس کے روئے روئے کو ایک اذیت و تکلیف میں جھونک گئی تھی۔ اس کا دل کیا شجیہ کے تڑپتے بلکتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لے، اسے اپنے سینے میں بھینچ کر یہاں سے دور لے جائے، ہر تکلیف اور پریشانی سے دور، لیکن فی الوقت وقت اس کے حق میں نہیں تھا۔ اور پھر اس نے اپنی بیوی کا جلالی روپ دیکھا، جہاں اس نے ایک پل میں جان کے وجود کو خونم خون کر دیا تھا۔ یہاں اس کا شیرنی والا روپ دیکھتے خضر سرشار سا ہوا تھا، اور کامل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔
خضر کا دل کیا تھا ابھی جا کر اپنی شیرنی کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ دے۔ وہ اس کی تڑپ اور اس کی اس حرکت سے اپنے لیے اس کی محبت کا اندازہ لگا چکا تھا، اور یہی بات تھی جو خضر شجاعت چودھری کے وجود میں سرشاری سی بھر گئی تھی۔ لیپرڈ کو شجیہ کے بے ہوش کرتے اسے اٹھانے پر خضر اپنا آپا کھو چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھا تھا جب کامل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا، اور دونوں جان کے زخمی وجود کو لیتے اسے ووڈ ہاؤس سے باہر گئے تھے۔ اسے اپنی بیس میں موجود ہاسپٹل میں چھوڑتے وہ دونوں واپس آئے تھے۔ پورے گھر کے کمرے وہ ہیک کر چکا تھا۔ کامل نے لیپرڈ کے ڈرنک میں نشہ آور گولیاں بھی ملا دی تھی، ایک تو حرام مشروب اور پھر نیند کی گولیاں۔ دونوں نے ہی لیپرڈ کو گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ خضر شجیہ کے پاس چلا گیا تھا جبکہ کامل فوراً سے واپس بیس آیا تھا۔ سونا نہیں ہے؟ خضر نے شجیہ کی نیند سے بھاری ہوتی پلکوں کو چھوتے پوچھا۔ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں خضر چلا نہ جائے، اور خضر کو اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ نہیں، میں سو جاؤں گی پھر آپ چلے جائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ ایک خواب ہے جو میری پلکیں جھپکتے ہی ٹوٹ جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ شجیہ نے خضر کی ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا، اتنا ڈر؟ کل تو میری بیوی نے شیرنی کی طرح بغیر ڈرے ایک انسان پر گولیاں چلائی تھیں۔ خضر نے اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پوروں سے سہلاتے ہوئے آئیبرو ریس کرتے کہا، یہ ڈر صرف آپ کے لیے ہے، آپ کو کھو دینے کا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس کا، آپ کے دور چلے جانے کا۔ باقی سب کے سامنے شجیہ نہیں ڈرتی، بالکل بھی نہیں۔ اس انسان نے میرے شوہر پر گولیاں چلائی تھی، اسے میں زندہ نہ چھوڑتی۔ شجیہ نے خضر کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے پیار و شدت سے یہ الفاظ ادا کیے، تمہاری اس محبت پر خضر شجاعت چودھری اپنے آپ کو بھی قربان کر دے میری جان۔ ویسے گن چلانی کہاں سے سیکھی ہے زوجہ خضر؟ خضر نے اس کے لبوں سے اپنے لب مس کرتے پوچھا۔ آپ کی بیوی مستقبل کی ڈی ایس پی ہے خضر شجاعت چودھری، اسے انڈر اسٹیمیٹ مت کریے گا۔ مجھے گن چلانے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں توڑنی بھی آتی ہیں، شجیہ نے فقریہ لہجے میں کہا۔ لہجے میں شرارت کا عنصر بھی شامل تھا۔ اوہو، یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ مطلب تمہیں جب غصہ آئے گا تم مجھ پر بھی گن تان سکتی ہو، یا میری بھی ہڈی توڑ سکتی ہو؟ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں ہاتھ پر ہاتھ تھوڑی اٹھاؤں گی، بس آپ نے کچھ ایسی ویسی حرکت کی تو میرے یہ دانت ہیں نا، ان سے کام لوں گی۔ شجیہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ اور وہ کیسے؟ خضر نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ایسے، شجیہ نے کہتے ساتھ اپنے دانت زور سے خضر کے بازو پر گاڑے۔ خضر نے اپنے لب بھینچے لیکن اف نہ کہا۔ شجیہ کے پیچھے ہٹنے پر خضر نے ایک نظر اپنے بازو پر دیکھا جہاں اس کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ اگر تم ایسے کرو گی تو میں بھی ایسے ہی نشان یہاں تمہاری گردن پر ثبت کروں گا۔ خضر نے شجیہ کی گردن پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا، ہم یہاں ایک انتہائی مشکل میں پھنس چکے ہیں ایجنٹ خضر، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور آپ کو رومانس سوج رہا ہے۔ شجیہ نے اپنی گردن پر رقص کرتے اس کی انگلی تھامتے اسے یاد دلایا۔ خضر اسے سب کچھ بتا چکا تھا اپنے بارے میں۔ کیا کر سکتے ہیں جب اتنی حسین بیوی ہو جس سے آپ کو انتہا کی محبت ہو، تب رومانس کو زیادہ ہی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ خضر کی بے باک بات پر شجیہ کا رنگ سرخ اناری ہوا۔ یکدم خضر کے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر لال بتی جلی۔ چلو اٹھو میری جان، گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ خضر نے شجیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیار سے کہا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ خضر، وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ شجیہ نے ایک ڈر کے تحت پوچھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زوجہ خضر، میرا وعدہ ہے ہم سب یہاں سے صحیح سلامت واپس جائیں گے اپنی اسی خوشیوں بھری زندگی میں۔ خضر نے اس کے بال سنوارتے ہوئے مضبوطی سے کہا۔ شجیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی بات پر جب خضر نے وعدہ کر لیا تھا تو اسے یقین تھا وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ خضر کے ہاتھ میں موجود گھڑی میں ظاہر ہوتی لال بتی اس بات کی نشاندہی تھی کہ کامل اور اس کی ٹیم ووڈ ہاؤس کے قریب ہیں۔ باہر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ خضر بس شجیہ کو محفوظ یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، پھر لیپرڈ سے وہ نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے لیپرڈ اٹھا۔ اسے پل لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں۔ اس نے انابیہ کو دیکھا جو خود بھی گولیوں کی آواز سنتے پریشانی سے لیپرڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے سے باہر مت نکلنا بیا۔ لیپرڈ نے الماری سے اپنی گن نکالتے انابیہ کو اس کے نک نیم سے پکارا۔ کتنے عرصے بعد اپنا یہ نام اس نے اس ظالم کے منہ سے سنا تھا۔ کس نے حملہ کیا ہے؟
انابیہ نے بیٹ سے اٹھتے پوچھا۔ ISI کا۔ لپٹ کے کہنے پر انابیہ کا دل خوف سے دھڑکا۔ باہر سے آتی گولیوں کی آوازیں لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ انابیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، تم اس کمرے سے نہیں نکلو گی بیا؟ لپٹ نے اس کے پاس آتے آنکھوں میں سختی لیے اس سے کہا، اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر نکلا۔ پیچھے انابیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ خضر شجیہ کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں آیا تھا جب پیچھے سے گونجتی آواز پر رکا۔ شجیہ نے خضر کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ کہاں بھاگ رہے ہو خضر شجاعت چودھری؟ مجھ سے ملو گے نہیں؟ لپٹ نے خضر کی پشت کو تکتے ہوئے کہا۔ تم سے آرام سے ملنے کا بندوبست کر رکھا تھا، فی الحال تمہاری بہن کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اس کے بعد تم سے بھی مل لیتا۔ خضر نے شجیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے پلٹ کر طنزیہ کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ حیران تو ضرور ہو گئے ہوں گے کہ لپٹ کو کیسے پتہ چلا تمہارے بارے میں۔ وہ کیا ہے نا لپٹ، ایک ہاتھ آگے رہتا ہے۔ لپٹ نے گن کی نوک سے اپنی آئیبرو رب کرتے ہوئے سر جھٹکتے کہا۔ خضر نے جبڑے بھینچ کر اس کی طرف دیکھا۔ شجیہ بس خاموشی سے لپٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں وہی بولوں، اتنا شارپ بزنس مین اتنے بڑے گھر میں بغیر کسی گارڈ اور سیکیورٹی کے اکیلا بیٹھ کر کیسے اپنی موت کا انتظار کر سکتا ہے؟ لپٹ کی کالی آنکھیں اس وقت لال ہو رہی تھیں، اس کے لہجے میں سختی تھی۔ پھر میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے وہ کیا جس سے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، دونوں دوستوں کو ساتھ دکھا دیتا ہوں۔ کامل کے آنے پر لپٹ نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کامل نے خضر کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ تھا جو ان سے مس ہو گیا تھا؟ جان کے ساتھ دو انجان چہروں کو دیکھتے میں پہلی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بہروپیے ہیں۔ تم دونوں کیا سمجھتے ہو؟ میرے ووڈ ہاؤس سے آسانی سے جب دل چاہے گا جاؤ گے آؤ گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہاں پر اڑتے ایک پرندے کی خبر بھی لپٹ کو ہو جاتی ہے۔ شک یقین میں تب بدلا جب اپنی ڈرنک میں نشہ آور گولیاں محسوس کی، اور تبھی تمہاری اس معصوم سی بیوی کو اٹھا لایا کہ اگر میری بازی مجھ پر پلٹ جائے تو میرے پاس کوئی نہ کوئی راستہ بچے جس سے وار کیا جا سکے۔ تم دونوں ISI ایجنٹ ہو یہ بات تو تبھی پتہ چل گئی تھی جب میرے آدمیوں نے تم دونوں کا پیچھا کیا تھا، جو کہ اپنی بیس میں لے جاتے۔ لپٹ کی بات سنتے خضر اور کامل نے اپنے جبڑے بھینچے تھے، جبکہ شجیہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سب ختم ہونے والا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے اور وہاں پر موجود فلک کو دیکھتے وہ تینوں حیران ہوئے۔ کامل خان کو لگا اس کی سانس رک گئی ہو۔ سامنے ہی فلک، جس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا گیا تھا، منہ پر ٹیپ لگا کر اس کی آواز بند کی گئی تھی، بکھرے بال اور روتا وجود، اور اس کا سر پر تنی بندوق دیکھتے کامل کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سبز آنکھیں فوراً سے لال ہوئیں، نسیں اشتعال سے پھولیں۔ اسے چھوڑو لپٹ، کامل بولا نہیں دھاڑا تھا۔ خضر نے اپنی بھوری آنکھیں میچھی۔ کیا تڑپ ہے، لگتا ہے بہت محبت کرتے ہو۔ لپٹ نے فلک کے پاس آتے اس کے بال پکڑتے کامل سے کہا، اسے ہاتھ مت لگانا، تمہارے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا میں۔ کامل اپنی جگہ سے آگے بڑھتا چلایا جب لپٹ نے اس کے پیروں کے پاس فائر کیا۔ ایک قدم آگے نہیں بڑھانا، شجیہ کو دو مجھے اور یہاں سے جانے دو، اور بدلے میں بچا لو اپنی بیوی اور دوست کی زندگی۔ لپٹ کے کہنے پر شجیہ نے نیلی نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو خضر کے ہاتھ میں محفوظ تھا۔ اس نے ایک نظر فلک کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کا ارادہ سمجھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور پھر کامل کی طرف جو آنکھوں میں بے بسی لیے فلک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دھیمے سے اپنا ہاتھ خضر کے ہاتھ سے نکالتی وہ خضر کے ہاتھ کو پتھر کا کر گئی تھی۔ لب خاموش تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ خضر نے نفی میں سر ہلا کر شجیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا جب شجیہ نے نفی میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ مجھے جانے دیں خضر، بس یہ بات یاد رکھیے گا، شجیہ آپ کی تھی، آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی۔ میں موت کو گلے لگا لوں گی لیکن آپ کا نام، آپ کی زوجیت سے کبھی خود کو الگ نہیں کروں گی۔ دھیمی آواز میں کہتی وہ خضر کو پریشان کر گئی۔ شجیہ میں قسم کھاتا ہوں میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا اگر تم نے اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ پاگل پن مت کرو، واپس آؤ میرے پاس۔ خضر نے شجیہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کرتے سخت آواز میں کہا، نہیں، ہمارا ساتھ شاید یہیں تک تھا۔ فلک ماں بننے والی ہے، اس کے بچے کا سوال ہے۔ میں اس کی زندگی، اس کے بچے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا باعث نہیں بن سکتی، ایک باپ کو اس کے بچے سے جدا نہیں کر سکتی۔ خضر اٹکتی آواز میں کہتی وہ خضر کے دل کے 100 ٹکڑے کر گئی تھی۔
کیا اسے اس پر یقین نہیں تھا کہ شجیہ کے لیے خضر کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جو وہ اسے جدائی اور ہجر کی اس آگ میں جھونک رہی تھی؟ اور میرا کیا؟ جانتی ہوں مر جاؤں گا تم سے دوری پر۔ کیا مجھ پر اتنا یقین نہیں کہ میں تمہیں اور سب کو یہاں سے صحیح سلامت واپس لے کر جاؤں گا؟ خضر نے تھوک نگلتے کہا، آواز گلے میں اٹکتی محسوس ہوئی، ایسا لگا پورا گلا خشک ہو گیا ہو۔ یقین ہے آپ پر، لیکن میں فلک کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ خضر پلیز دیکھیں کامل بھائی کو، ان کی آنکھوں میں فلک اور اپنے بچے کے لیے کیسی تڑپ ہے۔ اگر میری قربانی سے وہ دونوں مل سکتے ہیں تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ شجیہ نے دوپٹہ اپنی مٹھیوں میں جکڑے ایک نظر کامل کو دیکھتے خضر سے کہا، اور میری آنکھوں میں جو تڑپ تمہارے لیے ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ خضر نے ضبط کے ساتھ سوال کیا۔ بھوری آنکھوں میں سرخی کی تہ جم چکی تھی، دل سے خون رس رہا تھا۔ شجیہ نے کوئی بھی جواب دیے بنا اپنے قدم آگے بڑھائے اور خضر شجاعت چودھری کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا داڑھی میں جذب ہوا۔ لپٹ کا دھیان سارا شجیہ کی طرف تھا۔ انابیہ جو نم نگاہوں سے اپنے کمرے کے باہر کھڑی یہ دیکھ رہی تھی، اس نے کامل کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود گن کو۔ یہ ایک ہی ذریعہ تھا جس سے لپٹ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس نے شجیہ کی طرف دیکھا جو اپنے قدم لپٹ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے اس نے کامل کے آگے آتے اس کا ہاتھ گن سمیت اٹھا کر اپنے سر پر تانا اور کامل کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کامل نے فوراً سے اس کا اشارہ سمجھتے اسے بازو سے تھاما اور گن اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ رک جائیں بھابھی، اگر اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو اسی وقت فلک کو کھولو اور اپنی گن نیچے کرو، کامل نے تیزی سے شجیہ سے کہا اور پھر لپٹ سے مخاطب ہوا۔ خضر نے تیزی سے آگے بڑھتے شجیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا جو اس کے سینے سے ٹکرائی۔ شجیہ کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے خضر نے اس کی پشت کو شدت سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ کامل کی گرفت میں انابیہ کو دیکھتے لپٹ کا ہاتھ جس سے اس نے فلک کے بال دبوچے تھے ڈھیلا پڑتے اس کے پہلو میں گرا تھا۔ آنکھیں ساکت ہوئی اور لب خاموش، دل کو دھڑکن پل کے لیے رکی۔ میں جانتی ہوں میرا وجود تمہارے لیے عزیز ہے، پر اگر تمہارے لیے تمہارا وارث تمہارے وجود کا حصہ کچھ معنی رکھتا ہے تو پلیز چھوڑ دو اس کو، خود کے حوالے کر دو قانون کے۔ انابیہ نے بہتی آنکھوں سے لپٹ کی طرف دیکھتے کہا اور لپٹ کا وجود تھما پتھر کا ہوا۔ کیا وہ باپ بننے والا تھا؟ یہ بات اسے معلوم بھی ہوئی تو کب، جب وہ اس دوراہے پر کھڑا تھا جہاں اسے شکست بالکل قبول نہیں تھی۔ لپٹ نے انابیہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک اذیت رقم تھی۔ پورے ہال میں خاموشی تھی، سب خاموشی سے لپٹ اور انابیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انابیہ کی آنکھوں میں ایک امید سی تھی، مبہم سی، کہ وہ شاید پیچھے ہٹ جائے۔ لپٹ نے آس پاس کھڑے اپنے گارڈز کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ فلک کے ہاتھ کھولتے اس نے کامل کی طرف کیا اور خود بھی اپنی گن اپنے پیروں کے پاس رکھی۔ انابیہ مسکرا دی، اسے امید تھی اور لپٹ اس کی امید پر پورا اترا تھا۔ کامل نے جلدی سے انابیہ سے دور ہوتے فلک کو تھاما تھا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، وہ اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو میری جان؟ کامل نے دھیرے سے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا۔ فلک نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اور جھٹکے سے کامل کے سینے کا حصہ بنی۔ کامل نے شدت سے اسے خود میں بھینچا۔ وہاں پر موجود لپٹ کے گارڈز کو خضر کی ٹیم نے اریسٹ کر لیا تھا۔ لپٹ نے ایک نظر خضر کو دیکھا جو شجیہ کا رخ اپنی طرف کیے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک انا کا پہاڑ تھا جسے وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، بدلہ، ہرس، حسد۔ اس نے ایک جھٹکے سے جھکتے اپنے پیروں میں گری گن اٹھائی۔ انابیہ جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی لپٹ کو گن اٹھا کر خضر کی طرف رخ کرتے دیکھ وہ تھمی، اپنے قدم تیزی سے خضر کی طرف بڑھائے۔ خضر اور شجیہ کے قریب آتے ان دونوں کو ایک طرف دھکا دیا اور خود سامنے آئے۔ لپٹ کی گن سے نکلتی گولیاں جو وہ خضر کے وجود میں پیوست کرنا چاہ رہا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے انابیہ کے وجود میں پیوست ہوئی، تو محبت کرنے والوں کو بچاتے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ انابیہ! لپٹ چیخا تھا۔ گن سائیڈ میں پھینکتے وہ انابیہ کے گرتے وجود تک پہنچا۔ خضر اور شجیہ زمین پر گرے انابیہ کے وجود کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بیا! بیا! گھٹنوں کے بل جھکتے اس نے انابیہ کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ کالی پتھر جیسی آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ محبت؟ نہ، محبت چھوٹا لفظ ہے۔ عشق تھی وہ اس کا، جو اسے اب سمجھ آیا تھا جب وہ اس کے سامنے اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ لیکن کیا اب اس عشق کی ضرورت تھی یا اس کا کوئی فائدہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اب یہ عشق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔
بیا پلیز پلیز اپنی آنکھیں بند مت کرنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہمارا بچہ۔ بیا، انابیہ کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے لپرڈ نے روتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ انابیہ کے حسین چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑی ہمت سے اٹھاتے لپرڈ کی ان بہتی آنکھوں کو چھوا جن میں آج اس پل اس کے لیے محبت نظر آ رہی تھی۔ ان کالی آنکھوں میں ساری زندگی اپنے لیے محبت دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور وہ کب دکھائی دی؟ جب میری سانسیں مجھے دغا دے رہی ہیں۔ انابیہ کی کالی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ جبکہ لفظوں میں اذیت تھی۔ لپرڈ نے ایک سسکی بھری اس کی بات پر۔ پلیز، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا، تم سے کرتا ہوں۔ پلیز ایک موقع تو خدا بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے، مجھے بھی ایک موقع دو، یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لپرڈ نہ اب اس ہارے ہوئے شخص کو لپرڈ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں اب وہ غرور، وہ اکڑ، وہ انا نہیں تھی۔ اب تو اس کے ہمیشہ تنے رہنے والے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ مغرور کالی آنکھیں جن میں غرور ہوتا تھا، دوسروں کے لیے حقارت، اور سامنے لیٹی آخری سانسیں بھرتی لڑکی کے لیے نفرت۔ آج ان میں آنسو تھے، محبت تھی، اور وہ بھی اسی لڑکی کے لیے جس سے وہ نفرت کا پرچار کرتا تھا۔ وہ ایک موقع اس سے مانگ رہا تھا، جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھر رہی تھی۔ زندگی ہر کسی پر رحم نہیں کھاتی، ہر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ بہت دیر کر دی مہرباں، یہ کہتے کہتے انابیہ نے بس آپ سے محبت کی ہے، اب تھوڑا سکون سے مر سکوں گی، یہ الفاظ جو تمہارے لبوں سے سن لیے۔ انابیہ نے لپرڈ کے گال پر اپنا خون میں رنگا ہاتھ رکھتے ہوئے ہچکی بھرتے کہا، دو پیار کرنے والوں کو جدا نہیں کرتے، اب کہیں بھی دو پیار کرنے والے دیکھو تو ان کو ملانے کی کوشش کرنا، جدا کرنے کی نہیں۔ تم جب جب یہ کرو گے تب تب تم اپنے پاس مجھے محسوس کرو گے۔ انابیہ نے کہتے ایک آخری ہچکی بھری۔ اپنی آنکھوں میں اپنے ظالم ہم سفر کا عکس سجائے وہ اپنی دلکش کالی آنکھیں بند کر گئی تھی، جس میں محبت سموئے وہ اپنے حسام کو دیکھا کرتی تھی۔ بیا، انابیہ کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچے وہ پوری شدت سے چلایا، پلیز نہیں، یا خدا نہیں۔ بیا، بے رب جملے کہتے وہ شدت سے رو دیا تھا۔ محبت کے بدلے محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، اور نہ ہی زندگی ہر کسی کو موقع دیتی ہے۔ یہ محبت تبھی کیوں محسوس ہوتی ہے جب وہ انسان آپ سے دور چلا جاتا ہے جو آپ کے پاس رہتے آپ سے آپ کی محبت بھیک کی طرح مانگتا ہے، جبکہ آپ کی محبت پر اس کا حق ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے جب کوئی پورے دل سے اپنی آنکھوں میں آپ کے لیے بے انتہا محبت لے کر اپنی جھولی پھیلائے آپ کے در پر آپ کی محبت مانگنے آئے، تو اس کی جھولی کو اپنی محبت سے بھر دو۔ اسے یہ احساس کرواؤ کہ ہاں، اس نے آپ سے محبت کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس نے اگر آپ سے محبت کی ہے تو بدلے میں آپ نے اس سے دھتکارا نہیں، بلکہ اس کی زندگی بھی اپنی محبت سے بھر دی ہے۔ یہ انا، یہ غرور کسی کام کا نہیں، سب کچھ فانی ہے۔ جتنی زندگی ہے اسے محبت کے ساتھ گزاریں، آپس کی رنجشوں کو بھلا کر، محبت کا جواب محبت سے دے کر۔ آج وہ تہی دامن رہ گیا تھا، اس کی باہوں میں ایک بے جان وجود پڑا تھا جو اس کی ایک پیار بھری نظر، ایک پیار بھرے جملے کے لیے ترستا تھا، جس کو اس نے اپنی انا اپنے بدلے میں جھونک دیا تھا۔ اس کہانی میں انابیہ نے اپنے آپ کی قربانی دیتے شجیہ کی محبت کو بچایا تھا۔ اس کہانی میں اگر کوئی قربان ہوا تھا تو وہ انابیہ تھی، جس نے کسی کی محبت کو بچانے کے لیے خود کو قربان کیا تھا، اپنے بچے کو قربان کیا تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک کی آنکھیں نم تھی سامنے انابیہ کے خون میں لت پت بے جان وجود کو دیکھتے اور حسام کو روتا دیکھتے۔ شجیہ خضر کے سینے سے لگی اس پر اپنی گرفت سخت کر گئی تھی۔ کامل نے فلک کو مزید خود میں بھینچا تھا۔ خضر کے اشارہ کرنے پر دو گارڈز آگے بڑھے تھے، لپرڈ کو بازو سے پکڑتے انہوں نے انابیہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ لپرڈ کی بہتی آنکھوں سے نکلتا سمندر تھما، اس نے خود سے دور ہوتے انابیہ کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا ختم کی تھی اور اپنی محبت کی جان لے لی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا اور لپرڈ کا وجود ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ داستان ہے یہ کہ اس معصوم حسینہ نے جسے چاہا وہ تھا اندر سے ہرجائی، سنگ دل سے لگا کے دل بے وفا کے ہاتھ آ کر اس نے ایک دن موت ہی پائی۔ انابیہ اور لپرڈ کی کہانی کا یہ اختتام تھا، لیکن بیا اور حسام کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ بات ہوئی تمہاری خضر سے؟ فلک نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے شجیہ سے پوچھا جو الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ فلک کی بات پر پلٹی، آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا۔ نہیں،
وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں فلک۔ 2 دن ہو گئے جب سے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک بھی بار مجھ سے بات نہیں کی، گھر تک نہیں آئے وہ۔ شجیہ نے فلک کے پاس بیٹھتے نم آواز میں کہا۔ بے وقوف، شوہر ناراض ہے تو مناؤ نا اس کو۔ فلک نے اپنا ماتھا پیٹتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ پر وہ گھر تو آئیں، شجیہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابھی، فلک شجیہ کو جواب دینے لگی تھی جب دروازے پر کھڑے کامل کی آواز سنتے وہ چپ ہوئی۔ وعلیکم السلام بھائی، شجیہ نے بیڈ سے کھڑے ہوتے کامل کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں آیا بھابھی، شجیہ کو بے قراری سے پیچھے خضر کو تلاش کرتے دیکھتے کامل نے بتایا۔ شجیہ کا اداس چہرہ مزید اداس ہوا، وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلی۔ کامل نے شجیہ کے جاتے کمرے کا دروازہ بند کیا، پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا جو ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیروں سے جوتے اتارتے کامل اس کے انتہائی نزدیک بیڈ پر اوندھے منہ لیٹتے اس کے پیٹ پر اپنا سر رکھ گیا۔ فلک نے کامل کے بالوں پر اپنی انگلیاں چلائیں۔ تھک گئے ہیں؟ فلک کے پوچھنے پر کامل نے ویسے ہی نفی میں سر ہلایا۔ کامل، اماں سے کب بات کریں گے؟ اپنے پیٹ پر کامل کے لبوں کا لمس محسوس کرتے فلک نے پوچھا۔ کامل نے اٹھتے فلک کے پاس آتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہت جلد، کامل نے اس کے بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اپنے وجود میں بھرتے کہا۔ کب کامل؟ میری صحت دیکھیں، میں حویلی جانے سے ڈر گئی ہوں۔ اب میں کیا جواب دوں گی؟ میری سمجھ سے باہر ہے، فلک نے چڑچڑے پن سے کہا۔ آج کل ویسے ہی اس کے موڈ بدلتے رہتے تھے۔ کامل نے اس کی بات پر فلک کو دیکھا جس کے گال بھرے ہوئے تھے، ہاتھ اور پاؤں بھی پھول رہے تھے، تو اس کے وجود میں ہوتی تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں۔ آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ غصہ آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے، میں بات کر لوں گا حویلی میں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کامل نے واپس اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے سینے پر لٹاتے پیار سے کہا۔ فلک نے اس کی شرٹ پر لگے بٹن کو اپنی انگلیوں میں لیے کھینچا اور کامل نفی میں سر ہلا گیا۔ کامل نے اس کو مزید خود میں بھیجے اپنی آنکھیں بند کی، وہ بہت تھک گیا تھا۔ رپورٹ کی گرفتاری، پھر کام، سکون تو یہاں تھا اس کا، فلک کے پاس۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب فلک کی آواز گونجی۔ کامل، فلک نے اس کے سینے پر سر رکھے ہی اسے آواز دی۔ کامل نے نیند میں جواب دیا۔ مجھے ہنسنا ہے، مجھے ہنسائیں آپ، فلک نے منہ بناتے کہا۔ کامل نے ایک لمبی سانس لی اپنی بیوی کی اس فرمائش پر۔ میری جان، کوئی کامیڈی فلم دیکھ لو، کامل نے ویسے ہی آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ نہیں، مجھے آپ ہنسائیں گے، اٹھے نا، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، فلک نے اس کے سینے سے اپنا سر اٹھاتے اس کے سوتے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ کامل نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اپنی ضدی بیوی کو دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہنساؤں؟ کامل نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ وہ آپ کو پتا، فلک کے لٹھ مارنے والے انداز میں کہا۔ کامل کو سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے ماتھے تک لے جاتے اپنی انگلیاں ہلاتے اس نے اپنی زبان باہر نکالی تھی۔ فلک نے سنجیدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے کامل، آپ مجھے منہ چڑھا رہے ہیں؟ فلک نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھا۔ نہیں تو، یہ تو فنی فیس بنا رہا ہوں، کامل نے سیدھا ہوتے بتایا۔ ہی مجھے تو بہت ہنسی آئی آپ کا یہ فنی فیس دیکھتے۔ یہ فنی فیس نہیں ہے، اسے منہ چڑھانا بولتے ہیں، اور آپ نے کہاں سے سیکھا یہ؟ فلک نے ہنسنے کی ایکٹنگ کرتے غصے سے کہا۔ یہ جب میں آ رہا تھا تب ایک بچہ اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر نکلتے ایسے کر رہا تھا تو مجھے ہنسی آئی، مجھے لگا آپ بھی ہنسیں گی، لیکن خیر مجھے تو ایسے ہی ہنسانا آتا ہے۔ اب آپ کو ہنسی نہیں آ رہی ہے، یہ میرا قصور تو نہیں، میں چلا سونے، آ جائیں، کامل نے کندھے اچکا کر کہا اور فلک کو بازو لیے واپس بیڈ پر لیٹنے لگا جب فلک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کامل، اس بچے نے آپ کو منہ چڑھایا تھا اور آپ کو ہنسی آ رہی تھی؟ فلک نے دونوں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھتے پوچھا۔ ہاں، کامل نے اس بات میں سر ہلایا۔ فلک نے نفی میں سر ہلایا تھا جیسے بہت افسوس کی بات ہو۔ آپ کو ہنسانا نہیں آتا پر مجھے ہنسنا ہے، اب آپ میرے ساتھ مسٹر بین دیکھیں اور ہنسیں، فلک نے کہتے ساتھ سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھاتے ٹی وی آن کیا تھا اور کامل کے کندھے پر سر رکھے ٹی وی دیکھنے لگی۔ کامل خان نے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا جو چھوٹے سے چھوٹے فنی سین میں بھی زوردار قہقہ لگا رہی تھی۔ کامل مسکرا گیا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھے خود بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی تھوڑی دیر پہلے اپنی کی گئی حرکت یاد آئی۔ ISI کا بہترین آفیسر اپنی بیوی کو ہنسانے کے لیے فنی فیس بنا رہا تھا، کتنا مضحکہ خیز تھا۔ شجیہ اپنے کمرے میں آتے بیٹھ پر اوندھے منہ گرتی رو دی تھی۔ خضر اس سے اس بات پر ناراض تھا جو موقع کی نزاکت کی وجہ سے اس نے کی تھی۔
غصے سے اپنے بیڈ سے وہ اٹھی تھی۔ بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے اس نے خضر کو فون ملایا، لیکن دوسری طرف سے فون نہ اٹھانے پر اس نے غصے سے وائس میل کیا۔ اگر شام تک آپ گھر نہیں آئے خضر شجاعت چودھری تو پھر شجیہ شجاعت چودھری کو مردہ پائیں گے، غصے بھری آواز میں کہتے اس نے اپنا موبائل ہی بند کیا اور سکون سے شاور لینے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یقین جو تھا کہ اب وہ ہر صورت گھر آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خضر اپنے آفس میں بیٹھا فائل ریڈ کر رہا تھا جب شجیہ کی کال موبائل پر آئی۔ خضر نے کال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جب اسے اپنی ناراضگی یاد آئی۔ وہ شجیہ سے ناراض تھا، کس طرح وہ اس کے حصار سے نکل کر چلی گئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور یہی بات خضر کے دل میں چپ گئی تھی۔ کچھ پل بعد کال بند ہوئی اور شجیہ کا وائس میل ریسیو ہوا۔ خضر نے فوراً سے موبائل اٹھا کر اس کا وائس میل سنا اور سنتے ہی اس کی آئی برو تنی۔ اپنے جبڑے بھینچے وہ اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ بیگم، آپ اب سزا کے لیے تیار ہو جائیں، بھوکے شیر کو آپ نے خود جگایا ہے۔ خضر موبائل اپنی جیب میں رکھتے تصور میں شجیہ سے مخاطب ہوا اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ 2 دن پہلے وہ شجیہ اور فلک کو خضر پیلس لے آیا تھا اور انہیں چھوڑتے وہ اپنے آفس آ گیا تھا۔ 2 دن سے وہ گھر نہیں گیا تھا اور وجہ یہ تھی کہ وہ ناراض تھا اپنی بیگم سے۔ لپٹ کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور انابیہ کا جنازہ بھی پڑھوا لیا گیا تھا۔ خضر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا گھر پہنچا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ایک ہی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شجیہ جو ابھی فریش ہو کر پیلے رنگ کی شلوار قمیض میں بھیگے سراپے کے ساتھ باہر نکلی تھی، خضر کے دروازہ کھولنے پر پلٹی۔ سامنے خضر کو دیکھتے جس کی بھوری آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا اس کے اوسان خطا ہوئے۔ خضر نے دروازہ بند کرتے گہری نظروں سے اپنی حسین بیوی کا جائزہ لیا جو پیلے رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز بھیگے بالوں کو پشت پر پھیلائے آنکھوں میں ڈر اور گھبراہٹ لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر آئی بھیگی لٹوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اس کے سرخ رخساروں سے ہوتی اس کی گردن میں گرتے جذب ہو رہی تھی اور خضر کی نظریں ان بوندوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جو 2 دن سے اس سے خفا تھا، سامنے اس کا بہکاتا خوبصورت سراپا دیکھتے اس کی ناراضگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیمے قدموں سے شجیہ کی طرف بڑھتے وہ اسے اب قمار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شجیہ نے خضر کی بھوری آنکھوں میں قمار اور اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے تھوک نکلا۔ خضر نے شجیہ تک پہنچتے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کیا۔ خضر کی دہکتی سانس سے شجیہ کے چہرے پر پڑتی اس کے گال تپا گئیں۔ خضر، شجیہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے دھیمی آواز میں ایک گہرا سانس بھرتے کہا۔ کیا کہا تھا وائس میل میں؟ خضر نے یکدم اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ آپ گھر نہیں آ رہے تھے اسی لیے کہا۔ شجیہ نے خضر کی بھوری آنکھیں جن میں اب غصہ تھا دیکھتے اٹکتی آواز میں کہا۔ شجیہ، خضر شجاعت چودھری کو مجھ سے دور جانے کی بہت جلدی ہے، جو ایسی بات ان لبوں سے ادا کی؟ خضر نے شجیہ کے کانپتے گلابی لبوں پر اپنی نگاہ مرکوز کرتے گھمبیر سخت آواز میں کہا۔ نہیں، میں آپ سے کبھی بھی دور نہیں جانا چاہتی خضر۔ آپ مجھ سے ناراض تھے اور مجھے پتا تھا آپ اسی طرح گھر واپس آئیں گے، اسی لیے میں نے وہ کہا۔ شجیہ نے معصوم شکل بناتے اپنے ہاتھ خضر کے سینے سے گزارتے اس کے کندھوں کے گرد رکھتے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا تھا تو کیوں کہے وہ لفظ؟ کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی؟ مجھ پر یقین نہیں تھا کہ میں بچا لیتا سب کو؟ یہ محبت نہیں تھی؟ ایک دم ایک جھٹکے سے شجیہ کو مزید نزدیک کرتے وہ سخت لہجے میں اس کے چہرے پر جھکے گویا ہوا۔ شجیہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ آخر خضر ایسا کیسے بول سکتا تھا؟ محبت نہیں ہے آپ سے؟ آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں خضر؟ اس وقت جس طرح کے حالات تھے کسی نہ کسی کو قربان ہونا تھا۔ یقین تھا آپ پر، لیکن اس وقت مجھے وہی صحیح لگا۔ آپ کو لگتا ہے جو سب میں نے کہا وہ صرف آپ کو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا؟ تو نہیں خضر، وہ سب کہتے میرا دل بھی خون کے آنسو رویا ہے۔ خضر کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے ایک جھٹکا دیتی شجیہ چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خضر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، غصے میں وہ بہت غلط بول گیا تھا۔ آپ سے دور جانا میرے لیے سہانے روح ہے، اور انابیہ وہ قربان ہوئی، اس کا بچہ۔ میں اپنے آپ کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ وہ میری محبت کو بچاتے خود قربان ہوئی ہے خضر۔ آنسوؤں میں شدت آئی تھی، وہ سب یاد کرتے خضر نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے اس میں، تم کیوں خود کو ذمہ دار سمجھ رہی ہو؟ اس نے جو کیا وہ ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے، کبھی نہیں۔ میری جان، وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں سوچوں میں زندہ رہے گی۔
خضر نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے گھمبیر آواز میں کہا۔ اس کے آنسو دیکھتے غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا۔ شجیہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی بہتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آپ نے کہا میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ شجیہ نے اپنے آنسو اس کی قمیض سے صاف کرتے شکوہ کیا۔ وہ تو غصے میں بول دیا تھا، باقی میں اچھی طرح جانتا ہوں میری بیوی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ خضر نے جھکتے شجیہ کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ خضر کے لمس پر شجیہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے خضر سے دور ہونا چاہا جب خضر نے اس کی پشت پر رکھے ہاتھ سے اسے مزید نزدیک کرتے اس کی کوشش ناکام کی۔ خضر! اپنی گردن پر پڑتی خضر کی سانسیں اس کی گردن جھلسا گئی تھی۔ خضر نے اپنے دہکتے لب شجیہ کی کان کی لو پر رکھے اور وہاں سے سفر کرتے اس کی گردن پر جھکایا۔ شجیہ نے خضر کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں جکڑا۔ خضر کے دہکتے لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے شجیہ کی سانسیں تیز ہوئیں۔ دل کی دھڑکن حد سے تجاوز کرتی بڑھی۔ خضر نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ پلٹتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ شجیہ کی پچھلی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اس کے آسان خطا کر رہا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں اب مجھ سے؟ شجیہ نے اپنی آنکھیں بند کیے کانپتے لبوں سے یہ الفاظ ادا کیے۔ ناراضگی ہی تو دور کر رہا ہوں تمہارے لمس سے۔ میری ناراضگی، میرا غصہ، میری تھکن سب دور ہو جاتی ہے۔ خضر نے کہتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ شجیہ نے خضر کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں جکڑا۔ خضر کے دہکتے لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے شجیہ کی سانس تیز ہوئی، دل کی دھڑکن حد سے تجاوز کرتی بڑھی۔ خضر نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ پلٹتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ شجیہ کی پچھلی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اس کے آسان خطا کر رہا تھا۔ شجیہ اپنی آنکھیں بند کیے اپنے لبوں پر خضر کی شدت محسوس کر رہی تھی جو لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ شجیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن اس نے خضر کو خود سے دور نہیں کیا۔ خضر اس کی سانسوں پر رحم کرتا پیچھے ہٹا۔ نظر اس کے بھیگے لال ہوتے لبوں پر ٹھہری جو اس کی شدت سے لال ہوئے تھے۔ تمہارا ہونا میری زندگی ہے۔ کیوں ہو تم اتنی پیاری کہ میرا پتھر دل، میرا سخت لہجہ تمہارے سامنے نرم پڑ جاتا ہے۔ خضر نے اسے اپنے بازو میں بھرتے اس کے چہرے پر جھکتے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبت کرتا ہے اس کے لیے اس کی محبت ہی سب سے حسین ہوتی ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے بعد بھی اپنی محبت کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ شجیہ نے اپنی باہیں خضر کی گردن میں ڈالتے مان سے کہا، اور خضر مسکرا گیا اس کی بات پر۔ یہ تو ہے، تم پیار، محبت، عشق سب ہو میرا۔ خضر شجیہ کو بیڈ پر لٹاتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتا گھمبیر آواز میں گویا ہوا۔ تم ہی ہو جس کے آنے سے خضر پورے دل سے مسکرایا ہے، جس کی محبت نے خضر کو زندگی کا اصل مطلب سمجھایا ہے، جس کے آنے سے میری زندگی سنوری ہے۔ خضر کہتے اس کی گردن میں جھکایا اور شجیہ اپنی آنکھیں موندے اپنا آپ خضر کے حوالے کر گئی۔ شجیہ چہرے پر حسین مسکراہٹ لیے کچن میں کھڑی خضر کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اسے اپنی شدت بھری گرفت سے آزادی دی تھی۔ اب بھی بھیگے بالوں کے ساتھ وہ جلدی ہاتھ چلاتی خضر کے لیے کافی بنا رہی تھی کہ ملازمہ کی آواز پر اس کے ہاتھ تھمے۔ بیگم صاحبہ، سامیہ بی بی آئی ہیں حویلی سے۔ ملازمہ نے اپنی پیاری سی مالکن کو دیکھ کر کہا جو چہرے پر محبت کے رنگ سجائے میٹھی سی مسکان لیے کھڑی تھی۔ شجیہ نے ملازمہ کی بات پر جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی سامیہ کے یہاں آنے پر۔ یکدم اسے یاد آیا فلک اور کامل دونوں گھر پر ہیں، کہیں وہ ان دونوں کو دیکھ نہ لے، کیونکہ ابھی تک خضر نے گھر میں ان دونوں کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلی۔ سامنے ہی لال رنگ کی بولڈ ساڑی میں اسے سامیہ نظر آئی جو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ شجیہ نے پاس آتے سلام کیا۔ زاہد کی نگاہ شجیہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کچھ پل تو سامیہ بھی اسے دیکھے گئی جو سنہری رنگ کی سادہ سی فراک میں سر پر ٹشو کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے لال چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، زاہد نے فوراً سے جواب دیا، جبکہ سامیہ نے وہ بھی دینا لازم نہیں سمجھا۔ شجیہ کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھتے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ خضر کے ساتھ کتنی خوش ہے، اور یہی بات اسے کھٹک کر رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا آپ دونوں کا؟ شجیہ نے ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا کوئی کام ہوگا تبھی میں آؤں گی؟ میں یہاں خضر سے ملنے آئی ہوں، بلاؤ اس کو، سامیہ نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر شجیہ نے اپنے لب بھینچے۔ کون آیا ہے؟
خضر کی آواز پر شجیہ سمیت ان دونوں نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، جو آرام دہ کالی ٹی شرٹ پہنے بھیگے بالوں کے ساتھ کمرے سے نکلا تھا۔ سامیہ اور زائد کو دیکھتے اس نے بھویں سکیڑی اور چلتا شجیہ کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ خیریت، تم دونوں یہاں؟ خضر کے سوال پر شجیہ نے اپنی مسکراہٹ لبوں تلے دبائی۔ سامیہ تو تل ملا گئی تھی خضر کی بات اور شجیہ کی مسکراہٹ پر۔ وہ یہاں یہ دیکھنے آئی تھی کہ خضر اور شجیہ کا رشتہ کیسا چل رہا ہے۔ وہ ہم یہاں کراچی ایک دوست کے گھر دعوت میں آئے تھے، تو سامیہ نے کہا تم سے ملتے چلیں، بس اسی لیے۔ زائد نے دانت پیستے خضر کی طرف دیکھتے کہا، جس نے جان بوجھ کر شجیہ کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ لگتا ہے میرا آنا تم دونوں کو پسند نہیں آیا۔ سامیہ نے جلتی آنکھوں سے شجیہ کے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے ملازمہ کے ہاتھ سے جوس تھاما۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ مہمان ہیں اور مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، شجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا جب سامیہ کی اگلی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ویسے تمہیں اپنا پہناوا صحیح کرنا چاہیے، اس طرح سادگی میں ہمارے خاندان میں نہیں رہتے۔ مانا تم جہاں سے آئی ہو وہاں پر اسی طرح کے ہی کپڑے پہنتے تھے، پر اب دھیان رکھنا چاہیے۔ سامیہ نے اپنی ساڑی کا پلو صحیح کرتے طنزیہ لہجے میں کہا، میرا پہننا اوڑھنا سب میرے شوہر کے لیے ہے، میں سادہ رہوں یا سجی سوری اپنے شوہر کو ہر حال میں اچھی لگتی ہوں اور یہی کافی ہے میرے لیے۔ کوئی اور کیا سوچتا ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، شجیہ نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ شجیہ کی بات پر جوس پیتی سامیہ کے ہاتھ سے جوس چھلک کر اس کی ساڑی پر گرا۔ اوہو، واش روم کہاں ہے؟ اب دھبا آ جائے گا اس پر۔ سامیہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آ جائیں، میں آپ کو لے چلوں، شجیہ نے سنجیدگی سے کہا اور سامیہ کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اپنی نگاہوں پر قابو رکھو، میں نہیں چاہتا تمہاری بیوی کم عمر میں بیوہ ہو جائے، لیکن اگر تم نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کیا تو جو میں نہیں چاہتا وہ مجھے کرنا پڑے گا۔ خضر نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سخت و سرد آواز میں زائد کی طرف دیکھتے کہا، جو شجیہ کی پشت کو تک رہا تھا۔ وہ یک دم سیدھا ہوا۔ خضر کے سنجیدہ اور سخت چہرہ دیکھتے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ کمرے میں آتے ہی سامیہ کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی گئی شجیہ کی چیزیں جو ایک سے بڑھ کر ایک برانڈ کی تھی، اور وہیں پر رکھی خضر اور شجیہ کی تصویریں جس میں خضر اور شجیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہنس رہے تھے، اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اگر وہ خضر کو ریجیکٹ نہیں کرتی تو آج یہ سب اس کا ہوتا، یہ شاندار گھر اور وہ شاندار شخص جو آج شجیہ کا تھا۔ اس نے چبھتی نگاہوں سے شجیہ کی طرف دیکھا۔ یہ رہا واش روم، شجیہ نے واش روم کے پاس آتے اسے کہا۔ ایک طرح سے تمہیں میرا شکریہ کرنا چاہیے، اگر میں خضر کو ریجیکٹ نہیں کرتی تو آج تم ایسی آسائشوں بھری زندگی نہ گزار رہی ہوتی، سامیہ نے تیز نگاہوں سے شجیہ کی طرف دیکھتے کہا۔ تمہارا شکریہ نہیں، مجھے میرے رب کا شکریہ کرنا چاہیے جو میں روز کرتی ہوں جب اپنے جان سے عزیز شوہر کو دیکھتی ہوں، کیونکہ جوڑے بنانے والا وہ ہے۔ خضر میرے نصیب تھے، کسی نہ کسی طرح سے ہم دونوں کو ملنا ہی تھا، شجیہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے کہا، اور سامیہ تلملاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شجیہ نے نفی میں سر ہلایا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سامیہ اپنی ساڑی صاف کرتے باہر آئی تھی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ڈریسنگ روم میں جاتے اس نے الماری کھولی اور اس میں موجود شجیہ کے کپڑوں کو دیکھتے اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ کپڑے ادھر سے ادھر کرتے اس کی نظر سائڈ پر رکھے پیپر پر پڑی۔ جلدی سے پیپر اٹھاتے اس نے پڑھے، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی۔ بڑی آئی میرا نصیب کرنے والی، جھوٹی شادی رچا کر بیٹھی ہے، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں دونوں۔ دانت پیستے بولتے اس نے تیزی سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ ہاتھ میں خضر اور شجیہ کے کانٹریکٹ میرج والے پیپر تھے۔